بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ آج ہم جس پوئم کی سمری کریں گے وہ ہے اسٹاپنگ بائی ورڈز آن آ سنوئی ایوننگ، اور یہ پوئم 9th کلاس کے انگلش کے سلیبس میں موجود ہے۔ رابرٹ فراسٹ، a famous American poet, composed this beautiful poem. فیمس مشہور امریکن پوئٹ، ایسا شاعر جو امریکہ کا رہنے والا تھا، کمپوزڈ لکھی دس بیوٹیفل پوئم یہ خوبصورت نظم۔ ایک مشہور امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ نے یہ نظم لکھی۔ The poem highlights the attractive and captivating beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with everyday business of life. The poem یہ نظم highlights روشنی ڈالتی ہے یا اجاگر کرتی ہے the attractive خوبصورت، captivating beauty دلکش حسن of nature فطرت کا، simultaneously ساتھ ساتھ hints at اشارہ کرتی ہے the need اس ضرورت کا to carry on جاری رکھنا with everyday business روزمرہ کا کام کاج کاروبار of life زندگی کا۔ یہ نظم فطرت کے خوبصورت اور دلکش حسن کو اجاگر کرتی ہے یا روشنی ڈالتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے روزمرہ کے کاروبار کو جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے یا اشارہ دیتی ہے۔ The world of fantasy is very inviting. World دنیا، فینٹیسی خیالات، تخیل، سوچ، ویری انوائٹنگ بلانے والی، پرجوش یا لالچ دینے والی۔ تخیل کی دنیا یا خیالات کی دنیا ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خوابوں کی دنیا میں رہیں، کیونکہ وہ دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں خواب دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ One must maintain balance between the world of reality and imagination. One must maintain ہمیں ضرور برقرار رکھنا چاہیے بیلنس توازن between درمیان the world of reality حقیقت کی دنیا and imagination اور خیالات کی یا تخیل کی دنیا۔ ہمیں حقیقت اور خیالات یا تخیل کی دنیا کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ The speaker in the poem travels at night through the snow. The speaker، یاد رکھیے کہ پوئٹری میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ شاعر بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کسی پوئم میں جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم اسپیکر کا نام دیتے ہیں، اور اسپیکر پوئٹ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ دا اسپیکر ان دا پوئم، تو اس نظم میں جو بندہ بات کر رہا ہے اسپیکر، ٹریولز وہ سفر کرتا ہے، ایٹ نائٹ رات کے وقت، تھرو دا سنو برف میں سے، یعنی اس رات برف گر رہی ہوتی ہے۔ اس نظم کا اسپیکر یعنی وہ شخص جو اس نظم میں ہم کو اپنی کہانی بتا رہا ہے، وہ رات کو برف میں سے ہوتا ہوا سفر کر رہا ہے۔ He pauses with his horse near the woods by a neighbor's house. He pauses وہ رکتا ہے، with his horse اپنے گھوڑے کے ساتھ، یعنی اپنے گھوڑے کو روکتا ہے، near the woods یہاں پر woods کا مطلب لکڑیاں نہیں بلکہ جنگل ہے، جنگل کے نزدیک، by a neighbor's house ایک ہمسائے کے گھر کے پاس ہی، وہ
جنگل کے نزدیک ہمسائے کے گھر کے پاس ہی اپنے گھوڑے کو روکتا ہے. He watches the snow falling around him. He watches وہ یعنی اسپیکر دیکھتا ہے the snow برف کو falling گرتے ہوئے around him اپنے ارد گرد. اسپیکر اپنے ارد گرد برف کے گرنے کو دیکھتا ہے. His horse shakes his harness bells questioning the pause. His horse اسپیکر کا جو گھوڑا ہے shakes ہلاتا ہے his harness bells گھوڑے کے اوپر جو ساز ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے. questioning سوال کر رہا ہے the pause وہاں پہ رکنے کا. اسپیکر کا گھوڑا اپنے گلے میں یا ساز کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹیوں کو ہلا کر شاید یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کے وہاں پہ رکنے کا کیا مقصد ہے. The horse is curious that there doesn't appear to be a farmhouse nearby. The horse is curious. گھوڑا بے تاب ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے that کہ there doesn't appear to be لگتا ہے وہاں پر نہیں ہے a farm house کوئی فارم ہاؤس نیئر بائی نزدیک. گھوڑا بے تاب ہے کیونکہ وہاں پر نزدیک کوئی بھی گھر فارم ہاؤس یا بلڈنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی. تو گھوڑے کے ذہن میں غالباً یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ رکنے کا مقصد کیا ہے اس جنگل میں. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ برف کے گرنے اور اندھیرے کی وجہ سے وہاں پہ اس کو گھر نظر نہیں آ رہا. The speaker is attracted by the deep and dark silence of his surroundings. The speaker is attracted speaker کو اچھا لگتا ہے deep and dark silence اس تاریکی میں چھائی ہوئی گہری خاموشی. his surroundings اسپیکر کے ارد گرد کا ماحول. اسپیکر کو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریک اور گہری خاموشی اچھی لگ رہی ہے. The speaker wants to stay there, but ultimately decides to continue because he has promises to keep before going to sleep. The speaker wants اسپیکر چاہتا ہے to stay there وہاں پہ رکنا وہاں پہ ٹھہرنا but لیکن ultimately آخر کار decides to continue وہ اپنا سفر جاری رکھنے کی یا آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے because کیونکہ he has promises to keep اس کو وعدے نبھانے ہیں. promises to keep وعدے نبھانا. before going to sleep سونے سے پہلے. یہاں پر یہ ورڈز promises to keep ہم نے ٹیکسٹ میں سے لیے ہیں اس لیے ان کے ارد گرد انورٹڈ کاماز یا الٹے کامے ضرور ڈالنے ہیں. اور اسی طرح یہ جو سلیپ کا ورڈ ہے اس کے ارد گرد بھی انورٹڈ کاماز ضرور ڈالیے گا. اسپیکر چاہتا ہے کہ وہ ادھر ہی رکے لیکن آخر کار وہ اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سونے سے پہلے بہت سارے وعدے نبھانے ہیں. ویورز یہ ہے مکمل سمری. اس کو آپ 9th کے ایگزام میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے کیونکہ 9th میں آپ کو ٹوٹل 2 سمریوں میں سے ایک سمری اپیئر ہوتی ہے جس کے ٹوٹل 5 نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ بغیر کوئی غلطی کیے وہاں پہ یہ ساری سمری ریپروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 5/5 مارکس ملیں گے. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.